آقا کریم علیہ السلام کا کردار ایسا کردار جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، اور واقعی میں آقا کریم علیہ السلام کے اہل خانہ کا کردار بھی ایسا کہ آقا کریم علیہ السلام کے اہل خانہ کا کردار بھی ایسا ہے جو دیکھنے کے بعد دیوانہ ہو جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام بیٹے میدان کرب و بلا میں شہید ہو گئے۔ آپ کے ایک بیٹے تنہا بچے حضرت امام زین العابدین۔ میرے پیارے مسلمانوں، ان کا یہ معمول تھا کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے مسلمانوں، ان کا کام تھا راتوں رات اللہ کی عبادت کرنا، بیابانوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا، فقیروں غریبوں کا خیال رکھنا ان کا کام تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین اپنے گھر کے دروازے پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی غریبوں کی، فقیروں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ تمام غریب لوگ، تمام فقیر لوگ آتے تھے اور وہاں سے کھانا پاتے تھے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا۔ گویا کہ حضرت امام زین العابدین لنگر لٹایا کرتے تھے، غریبوں فقیروں کو لنگر کھلایا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کھانا کھلا رہے ہیں، تمام لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، فقیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، تمام کے تمام وہاں آتے تھے یہ سوچ کر کے کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، وہ نبی کے گھر والوں کا دروازہ ہے، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، یہ سوچ کر ہر کوئی وہاں آتا، اور واقعی میں جیسے ہی آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا بلکہ اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، اب اسی قطار میں مسافر بھی آتے جاتے لوگ دیکھتے، کہیں دور دراز سے آتے لوگ تو وہ بھی اسی قطار میں لگ جایا کرتے تھے کہ ہم نے کافی طویل سفر طے کیا ہے، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اسی قطار میں کچھ دشمنان حسین، یعنی جس نے حضرت امام حسین کے اوپر ظلم کیا، حضرت امام حسین کو بے دردی سے شہید کیا تھا، میرے پیارے مسلمانوں، جس نے یزیدیوں کا ساتھ دیا تھا، انہی میں سے ایک آتا ہے، اسی قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین تمام لوگوں کو حضرت امام زین العابدین کھانا تقسیم کر رہے ہیں، میرے پیارے مسلمانوں، کھانا بانٹ رہے ہیں۔ اب وہی شخص جو مسافر تھا آتا ہے اپنے منہ سے ڈھاٹا باندھ کر، یہ سوچ کر کہیں امام زین العابدین مجھے پہچان نہ لیں، کہیں یہ مجھے پہچان کر مار نہ دیں، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، یہ سوچ کر اس نے اپنے منہ سے ڈھاٹا باندھ رکھا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے ہی حضرت امام زین العابدین کے پاس میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں حضرت امام زین العابدین تو تمام لوگوں کو کھانا بانٹ رہے ہیں، جیسے ہی آیا اس نے اپنی جھولی پھیلائی ہے، حضرت امام زین العابدین نے اس کی جھولی میں کھانا ڈالا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امام زین العابدین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، شاید آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، یہاں پہچانا نہیں جاتا ہے، یہاں تو جھولیوں کو بھرا جاتا ہے، اور پہچاننے کی بات کر رہے ہو تو میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، جاؤ آگے بڑھو۔ تو وہ کہتا ہے اے امام زین العابدین، میں جانتا ہوں اگر آپ مجھے پہچان لیتے، اگر آپ مجھے پہچان لیں تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو امام زین العابدین نے کہا ہے کہ اے آنے والے اجنبی سن، تو اگر پہچان کی بات کر رہا ہے تو میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، ارے ہم تمہیں کیسے
بھول سکتے ہیں؟ تم وہی ظالم ہو، انہی ظالموں کا ساتھ دینے والے ہو جب میرے بابا حسین اور میرے بھائی بہنیں، میرا قبیلہ جب وہاں سے گزرا تھا، تمہارے شہر سے گزرا تھا، تو تمہی نے ظالموں کے ساتھ میں مل کر ہمارے والد کے قافلے پر پتھر برسائے تھے، تم نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا تھا، تم نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر کے پانی تک نہ دیا تھا، تم نے یزیدیوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ارے تم انہی یزیدیوں میں سے ایک یزید ہو، ہم تمہیں کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ تو اسی نے کہا کہ اے امام زین العابدین، جب آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو آپ میرے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہے ہیں، آپ نے تو مجھے مارا نہیں، آپ نے تو مجھے ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو مجھے کھانا کھلایا ہے۔ تو امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اجنبی سن لے، ارے ہم تمہارے شہر سے گزرے تھے اور ہم تمہارے شہر میں مہمان بن کے گئے تھے، لیکن تم نے ہمارے ساتھ میں برا سلوک کیا ہے، تم نے مہمان کی عزت نہیں کی ہے، یعنی وہ تمہارا طریقہ تھا، وہ تمہارا اصول تھا، اور یہ ہمارا اصول ہے، یہ نبی کے گھر والوں کا اصول ہے۔ جب کوئی دروازے پر آتا ہے چاہے دشمن بھی ہو، اس کا چہرہ دیکھ کر اسے جھولی نہیں ملتی، اس کا چہرہ دیکھ کر اسے بھیک نہیں ملتی، بلکہ اسے فقیر سمجھ کر، اسے سائل سمجھ کر اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ وہ تمہارا معاملہ تھا، یہ نبی کے گھر والوں کا معاملہ ہے، وہ تمہارا اصول تھا، یہ نبی کے گھر والوں کا اصول ہے۔ اس لیے ہم کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے نانا کا یہ طریقہ ہے، جو بھی آتا اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا۔